نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ آل عمران کی آیت 102 اور 103 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے چند تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ کی رسی کو تھام لو اور جدا جدا نہ ہونا، الگ الگ نہ ہونا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ یاد رکھو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے،
اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ آج اس وقت 57 اسلامی ممالک سرزمین فلسطین اسرائیل کے غیر انسانی ظلم و جبر کا شکار، ممالک جدا جدا الگ الگ، کہیں کوئی اتحاد، کہیں کوئی ملت واحدہ کا تصور، کہیں اعتصام بحبل اللہ نظر نہیں آتا۔ سو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فکر کو، اس سوچ کو فروغ دیا جائے۔ سو آج کی گفتگو بھی اسی مرکزی نقطے پر ہوگی۔ اولاً تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ جب تم اللہ سے ڈرتے ہو پھر کائنات میں کسی اور کا خوف تمہیں لاحق نہ ہو۔ جب تم ایک معبود برحق کے حضور جھکتے ہو، جبین نیاز جھکاتے ہو، تو پھر در در کی ٹھوکریں تمہارا مقدر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور کا مقام پہ ارشاد فرمایا، فلا تخشوہم واخشونی، ان کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، دین دشمن طاقتوں سے نہ ڈرو، ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور مجھ ہی سے ڈرو، یہی بندہ مومن کو، بندہ مومن کو دیگر باطل طاقتوں کے خوف سے، ڈر سے بے نیاز کرتا ہے۔ اگر ہم بحیثیت امہ رب تعالیٰ سے اس طرح ڈرنے والے ہوں جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو پھر کوئی دشمن طاقت ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گی۔ جب حق تعالیٰ سے ڈرنے والی بات نہیں ہوگی تو پھر دنیا کی طاقتیں ہمیں ڈرائیں گی اور ہم ڈریں گے۔ اور آج پورے عالم اسلام اور خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام کے حکمران، مقتدر طبقے، وہ سب کے سب الا ماشاء اللہ اسی خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم نے کوئی راست قدم اٹھا لیا، ہمارے پاس اقتدار نہیں رہے گا، یا آج اقتدار نہیں ہے تو وہ ہمیں اقتدار پر آنے نہیں دیں گے۔ یہی کشمکش ہے۔ سو کرسی پر موجود اور کرسیوں کے امیدوار
اور کرسیوں کے امیدوار جو ان کی اشیر باد سے کرسیوں پر براجمان ہوتے ہیں، وہ بھی اسی حال سے دو چار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، اور جدا جدا نہ ہونا۔ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، ہم جدا جدا ہیں، کلمہ گو ہیں، ایمان کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، مگر ہمارے مفادات ہمیں ایک ہونے نہیں دیتے، ہم ایک ہونے نہیں دیتے۔ سو ضرورت اس امر کی ہے کہ رب تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کی روح سے ایک فعال اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ملت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انفرادی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف میں آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر ایک طرف یہ مفہوم ہے تو دوسری طرف اسی آیت کا یہ معنی بھی ہے کہ تم انفرادی طور پر اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو جانو، اور اس تصور کو، اس سوچ کو فروغ دو، اس سوچ کو فروغ دو کہ ہم مسلمان جو انما المؤمنون اخوہ کہ اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس ناطے کہ میں بھی کلمہ گو، آپ بھی کلمہ گو، پاکستان میں رہنے والا بھی کلمہ گو، ہندوستان میں بسنے والا بھی کلمہ گو، حجاز مقدس پر رہنے والا بھی کلمہ گو، تو فلسطین میں رہنے والا بھی کلمہ گو، کشمیری بھی کلمہ گو تو افغانی بھی کلمہ گو۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک اور اس کے علاوہ دیگر غیر مسلم ممالک میں بھی بسنے والے اہل ایمان سب ایمان کی رسی سے بھائی بھائی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ انفرادی سوچ ہی اجتماعی رنگ اختیار کیا کرتی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں، اپنے معاشرے کو فرقوں میں نہ بانٹیں، ذاتوں میں، برادریوں میں نہ بانٹیں، زبان کے تعصبات میں نہ بانٹیں، صوبائیت کے تعصبات میں نہ بانٹیں، مختلف شہروں کے مکین ہونے کے تعصبات میں نہ بانٹیں، مختلف ممالک کے باسی ہونے کے تعصبات میں نہ بانٹیں۔ وہ شناخت، وہ پہچان فقط اس مقصد کے لیے رکھی گئی کہ تم پہچانے جاؤ، ورنہ یاد رکھ لیں اللہ کے ہاں بھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور وہ عالم کفر جسے الکفر ملت واحدہ قرار دیا گیا کہ اسلام کے خلاف سارا عالم کفر ایک ملت ہے، امت محمدی
تم بھی ملت واحدہ کی صورت اختیار کرو، تم بھی اس تصور کو جانو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں دیا۔ ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی باہمی محبت، رحمت اور مودت اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم ہے جس میں ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے خواب اور بے آرام ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ جسم ہے سر سے لے کے پاؤں تک، ہر عضو اپنی جگہ موجود ہے اور اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ جسم کے سارے اعضاء اپنی جگہ موجود ہیں، اپنا اپنا کام بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن اس پورے جسم کے کسی حصے میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو کیا سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، سننے کا کام نہیں کرتی، کان سنتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، زبان بولتی بھی ہے چکھتی بھی ہے، نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں کان نہیں پکڑتے، آنکھیں نہیں پکڑتے، سارا جسم ایک ایک عضو کو گن لیجئے، اپنے ناخن تک کو گن لیجئے، ہر چیز کی اپنی حیثیت، اپنا مقام اور اپنی اہمیت ہے۔ سارا بدن کام میں لگا ہوتا ہے، مگر تکلیف کی صورت میں سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بقول شخص سے مبتدائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، اس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، اس درد کو محسوس کرتی۔ تو چاہیے کیا کہ امت ایک ہو، امت ایک ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ید اللہ علی الجماع، اجتماعی وحدت کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ہاتھ اجتماعی وحدت پر ہے، اجتماعی نظم پر ہے، اجتماعیت پر ہے۔ ومن شُزَّ إِلَى النَّارِ، اور جو اجتماعی وحدت سے دور ہو گیا، الگ ہو گیا، جدا ہو گیا، فرمایا وہ دوزخ میں جا گرے گا، وہ دوزخ میں جا گرے گا۔ اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھ لیں، اجتماعیت ہو تو حوصلہ ہوتا ہے، اتفاق ہو برکت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اور اگر بٹ جائیں، الگ الگ ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں، طاقت بکھر جاتی ہے، طاقت بکھر جاتی ہے۔ بڑی سادہ مثال ہے، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ایک انگلی میں وہ طاقت نہیں جو اس مکے میں ہے یا نہیں؟ میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں، ایک انگلی میں وہ طاقت نہیں جو اس مکے میں ہے، جو کام یہ مکہ کرے گا جدا جدا ہو کر کوئی انگلی نہیں کر سکتی۔ آپ صفائی کرنا چاہتے ہو، جھاڑو کا الگ الگ تنکا لے لیں،
صفائی کر کے دیکھ لیں، ہوتی ہے؟ کیا تنکے جدا جدا ہوں صفائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تنکا ٹوٹ جائے گا۔ اور انہیں تنکوں کو اگر ایک رسی میں باندھ لو، جھاڑو بنا لو، صفائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی ہوگی۔ یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ جدا جدا ہوگے طاقت بکھر جائے گی، نتیجہ کیا؟ دشمن تمہیں جدا جدا کر کے مارے گا اور تم مار کھاؤ گے اور کھا رہے ہو، کھاؤ گے کھا رہے ہو۔ رات ایک ٹاک شو میں وہ ظفر حلالی صاحب ہیں، سابق پاکستان کے سفیر ہیں اور اینالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کہا آج اگر فلسطین کی باری ہے تو دنیا کہہ رہی ہے اس کے بعد باری ایران کی ہوگی، اور اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں ایران کے بعد باری پاکستان کی ہوگی۔ کیوں؟ جہاں کچھ چنگاری ایمان کی جلتی ہے، دشمن اس چنگاری کو بجھانا چاہتا ہے۔ عالم عرب تو سارے کا سارا الا ماشاءاللہ وہ لیٹا ہوا ہے۔ میں کیا کہوں، آپ سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ تو لیٹا ہوا ہے عالم مغرب کے سامنے، وہ مردہ ہے، کسی میں جرأت نہیں کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ مگر ہمارے حکمران بھی آپ کے سامنے ہیں، ابھی تک کیا کر سکے؟ کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک جملہ تاحال حکمرانوں کی طرف سے ایسا نہیں آیا جو ان کی طاقت کو ظاہر کرے۔ جب یہ حال ہوگا تو اللہ کے اس فرمان کی خلاف ورزی تو ہوگی نا، اور وہ فرمان صادق بھی آئے گا جو اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، آیت 46، فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا رِيحَكُمْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تم آپس میں اختلاف میں نہ پڑو، ایسا ہوگا تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں تنازع میں نہ پڑو ورنہ کیا ہوگا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پلے ایسا کچھ نہ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر تم کھڑے ہو سکو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے ان لوگوں کی نسبت جو اس شرازے کو بکھیرنے کا کام کرتے ہیں، ملت واحدہ کے تصور کے خلاف اپنی گندی اور گھٹیا سوچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، جدائی ڈالی، الگ الگ کر دیا، بکھیر دیا، فرمایا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ سوچ ایسی ہے جو اہل ایمان کی جمعیت کو نقصان اٹھائے گی۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو شخص بھی تمہاری جماعت کی وحدت اور شرازہ بندی کو منتشر کرنے کے لیے قدم اٹھائے، اس کا سر قلم کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ضرورت ہے ہم اپنے نفع نقصان کو جانیں، یہ انتظار نہ کریں
کہ کوئی نہیں ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہماری خیر ہے، ہمارا کچھ نہیں ہوگا. نہیں، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا اس طرح امت مسلمہ ملت واحدہ کا تصور دے گی؟ کیا اس طرح امت مسلمہ زندہ قوموں کی طرح اٹھ کھڑی ہوگی؟ کیا اس طرح یہ اپنے آپ کو منوانے والی ہوگی؟ نہیں. ضرورت ہے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اس سوچ کو فروغ دینے کی. آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی جگہ، آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی جگہ. بے در و دیوار سہی لیکن یہ گھر اپنا تو ہے. متحد ہوں، اتحاد کی سوچ لے، وحدت کی سوچ لے، اپنے آپ کو بانٹے نہیں، اکٹھے ہیں. اللہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ کے رسول بھی یہی چاہتے ہیں. آخری جملہ کہوں، ساری عبادات، ساری دعائیں وہ لے لیں ہر جگہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب، میرے رب نہیں. قرآن پاک پڑھ لینا، آپ کو جا بجا، آپ اکیلے پڑھیں میں اکیلا پڑھوں. دعا کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی ان آمنوا بربکم فآمنا. بول میں ایک رہا ہوں مگر ہم کے سیغے کے ساتھ. اللہ کو اجتماعیت پسند ہے، اللہ کو اتحاد پسند ہے، اللہ کو ملت کا واحد ہونا پسند ہے. اسی لیے اعتصام بحبل اللہ کا حکم دیا. اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھامو، اور منع کیا ولا تفرقوا، جدا جدا نہ ہونا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ایک ہو سکیں، ہم ایک ہو سکیں اور ایک ہونے کی سوچ کو فروغ دے سکیں. وما علینا الا البلاغ.